السلام علیکم۔ میرا نام سعید مصطفیٰ ہے اور میں فیڈرل اردو یونیورسٹی آئی ڈپارٹمنٹ چھٹے سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد حسین حقانی صاحب کی کتاب پاکستان بٹوین ملٹری اینڈ ماسک کے بارے میں، اس کی کتاب کے بارے میں کچھ آپ کو باتیں بیان کرنی ہیں۔ اس کتاب کو کارنیج انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نے سن 2005 میں پبلش کیا۔ اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ حسین حقانی صاحب ہے کون۔ حسین حقانی صاحب مختلف یونیورسٹیز میں ایز اے لیکچرار ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سن 1992 سے 93 تک سری لنکا میں پاکستانی ایمبیسڈر، سن 2008 سے 2011 تک یو ایس اے میں پاکستانی ایمبیسڈر کے طور پر انہوں نے خدمات کو سر انجام دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 90s کے راہ میں بنظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر کے تحت کام کیا ہے۔ اس کتاب میں بہت ساری پولیٹیکل حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کا ذکر کیا گیا کہ پاکستان کن حالات میں بنا، اس کی پولیٹیکل وجوہات کیا تھی اور اس کو چلانے والے کیسے تھے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی اندرونی حالات، بالخصوص پاکستان کے سیاسی عمل دخل کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، کس طریقے سے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور ساتھ ساتھ یہاں کے جو مولوی حضرات صاحبان ہیں ان کا نیکسس نے کس طریقے سے اس ملک کو آگے بڑھایا اور کس طریقے سے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے جانے میں اہم کردار ادا۔ خارجہ پالیسی کے بارے میں اس کتاب کی کنٹریبیوشن کے بارے میں بات کریں تو اس کتاب نے پاکستان کے اول سے لے کے 2005 تک کے صورتحال کو کس طریقے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی بنائی اور کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا، اس کے بارے میں پاکستان جس وقت 1947 میں وجود میں آیا اس وقت کو ہم کولڈ وار ایرا کہتے ہیں۔ اس وقت سابقہ سوویت یونین اور امریکہ کے بیچ ایک چپخلش چل رہی تھی جس کے باعث دنیا دو حصوں پہ بٹی ہوئی تھی۔ پاکستان نے بہت ہی جلد امریکی کیمپ کو جوائن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے اتحاد کیا۔ اتحاد کے نتیجے میں پاکستان کو نہ صرف ملٹری بلکہ اکنامک ایڈ بھی حاصل ہوئی۔ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے ان 65 سالوں میں 65 سالوں میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے کے تعلقات رکھے اور کس طریقے کی پالیسی بنائی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ انڈیا کے ساتھ شروع سے ہی پاکستان کا ایک جارحانہ رویہ رہا۔ اس جارحانہ رویے کی سب سے بڑی وجہ کشمیر کا مسئلہ ہے جس کو آج تک حل نہیں کیا گیا، اور اس کے باعث پاکستان اور ہندوستان کے بیچ تقریباً 3 جنگیں ہوئی: 1947 48 1965 اور 1999 کی کارگل جنگ۔ انڈیا کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں افغانستان کا بھی ذکر تفصیلی طور پہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد افغانستان کی طرف سے ایک اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندرونی معاملات میں افغانستان کا کتنا عمل دخل رہا، اور اس کے بعد جب 1978 میں سالٹ ریولوشن کے بعد کس طریقے سے کمیونسٹ گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کر کے ایک نیا مسئلہ شروع کر دیا پاکستان کے لیے۔ اس کے بعد 1979 کو آپریشن اسٹورم 333 کے بعد، سوویت انویژن کے بعد، اب پاکستان نے ایک نئی پالیسی اپنائی جو کہ افغان مجاہدین کو مدد کرنے کی تھی، اور اس مدد میں نہ صرف امریکہ بلکہ عرب اور باقی ویسٹرن کنٹریز نے بھی اپنا پورا حصہ ادا کیا۔ اس کتاب میں 10 سالہ جنگ کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد کے حالات کی کس طریقے سے طالبان کی حکومت کو سپورٹ کیا گیا اور ان کو لایا گیا، اور اس پورے پروسیس کو تفصیلی طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے باقی دیگر ممالک کے ساتھ اور ان کی خارجہ پالیسی کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ اگر ہم چائنا اور ایران کی بات کریں تو اس میں حقائق کو کوشش کی گئی ہے کہ مؤثر طور پہ بیان کرے، لیکن جو پاکستان کی جو ہسٹری رہی ہے 65 سالوں میں، اس معاملے میں چائنا اور ایران کے ساتھ ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے پاکستان کے۔ اس کتاب کا فائدہ بین الاقوامی تعلقات اور پولیٹیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ کو بہت ہوگا۔ اس کتاب کو پڑھنے سے نہ صرف آپ کو پاکستان کی سابقہ فورن پالیسی اور اس کے حالات اور اس کے وجوہات کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملے گا، اس کتاب میں پاکستان کے سابقہ فورن پالیسی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے یہ آئی آر اور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اس کتاب میں اسٹوڈنٹس کو یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے 65 سالوں میں اپنی خارجہ پالیسی کو اپنے ملکی مفاد کے لیے استعمال کیا اور اس چیز کے ذریعے کیا کچھ حاصل کیا اور کیا کچھ گنوایا۔ کتاب کو پولیٹیکل سائنس اور آئی آر کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اس کے ذریعے سے وہ نہ صرف پاکستان کے سابقہ فورن پالیسی کے بارے میں سمجھنے میں ان کو مدد ملے گی، بلکہ آئندہ کے لیے بھی ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔